अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि ये आई हुई है और हम खुद मैंने दुनिया टेलीविज़न की वेबसाइट पे ये पढ़ी है, तो मैं तो उससे पढ़ के आपको बता रहा हूँ। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम यूएई की पैरवी करते हुए इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम तब तक इसराइल को तस्लीम करने या उसके मतलब बात नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं मिलता। अब बेसिकली तो ये बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट है, और ये जितना इंडियन मीडिया इस वक्त तक चीखें मार रहा था कि पाकिस्तानियों को वो दी है, वो तल कलामी की है जी, और शट अप कॉल दी, और ये दिया वो दिया, अब वो सबको उनके ऊपर ओस पड़ जाएगी। उनको पता चल जाएगा कि सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ इसके अंदर की रीड बिटवीन द लाइन्स एक और चीज़ भी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि हम ये देखते हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर इजराइल को एक सर्टन एक्सेस ज़रूर हासिल है कि जब वो उनकी एयर स्पेस यूज़ करता है, जब उनके फ़ाइटर्स उनके एयर स्पेस यूज़ करते हैं, जब उनके कमर्शियल जहाज़ उनकी एयर स्पेस यूज़ करते हैं, और जबकि काफ़ी इल्ज़ामात हैं, लोग कहते हैं उनके पास एविडेंस है कि जी इजराइल को तेल जो है वो भी यहीं से जा रहा है, तो इसका मतलब है कि एक बैकडोर चैनल तो उनका बिल्कुल खुला हुआ है और वो सही चल रहा है। प्रॉब्लम इसका मतलब ये है, जो मुझे समझ आई, कि मोहम्मद बिन सलमान का वो कंट्रोल इस वक्त सऊदी अरेबिया के अंदर उस रिलीजियस फैक्शन के ऊपर नहीं है जिसका वो बड़ी देर से हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो टोटल कंट्रोल में है। तो इसका मतलब है कि सऊदी अरेबिया के अंदर खुद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश है, और अगर किंग सलमान की सेहत अच्छी होती, बेहतर होती, तो MBS शायद उनके फैसले डिफरेंट होते। अब क्योंकि किंग सलमान जो है वो खुद वेंटिलेटर के ऊपर है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं उनकी ज़िंदगी की, तो MBS को अपना एक्सेशन का जो है ना वो बड़ी मुश्किल लग रही है कि हाउस ऑफ सऊद के अंदर से उनके ख़िलाफ़ लोग ना हो जाएं। तो इस वक्त उनको ये देनी पड़ी। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि दुनिया भर में इस स्टेटमेंट को बड़ी सीरियसली लिया जाएगा, क्योंकि जेरेड कुशनर जो है वो तो ओपनली सऊदी अरेबिया का नाम लेके एक स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जी उनके हक़ में अच्छा होगा कि अगर वो इजराइल को मान लेते हैं। तो अब इसका मतलब है कि उनके हक़ में क्या अच्छा नहीं होना है, इसका मतलब है कि अमेरिका और सऊदीया के ताल्लुकात में भी तनाव जो है वो आ सकता है, और इसका मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के थ्रू बहुत ज़्यादा CPEC के अंदर इन्वॉल्व होगा और मज़ीद चाइना के साथ झुकाव देगा, जो चाइना ऑलरेडी एक न्यूक्लियर रिएक्टर सऊदी अरेबिया के अंदर बनवा रहा है, जिस पर अमरीकनों को तशवीश थी। दरअसल इस वक्त अमेरिका बहुत तेज़ी से कुछ महाज़ों पे काम कर रहा है, और इस मकसद को हासिल करने के लिए वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ जोड़ तोड़ में भी मसरूफ़ है। और वो महाज़ ये है कि एक तो चाइना को सुपर पावर बनने से रोकना है, तुर्की को खिलाफत उस्मानिया के फैलाव से बाज रखना है, पाकिस्तान को मजबूत होने से रोकना है ताकि खित्ते में कोई नया ब्लॉक ना बन सके, और अगर ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा करवाने में किसी तरह इसराइल की हर मुमकिन मदद की जाए। इस वक्त चाइना को सुपर पावर बनने से रोकना अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो दुनिया में अपना तसल्लुत कायम अगर रखना चाहता है तो उसके लिए ये करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि चाइना को इतना मजबूत किया किसने कि वो अमेरिका के मुकाबले पे आ जाए। एक वक्त था चाइना के साथ अमेरिका के बहुत अच्छे और तारीखी ताल्लुकात थे, लेकिन अब हांगकांग के कवानीन में तब्दीली होना, कोरोना वायरस की वबा, साउथ चाइना सी और तजारती मामलात में कवायद की तब्दीली को लेकर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी अरूज पर है, और बाकी ममालिक में भी चाइना जिस तरह अपना असर रसूख बढ़ा रहा है, इसकी वजह से अमेरिका को डर है कि चाइना इसकी जगह ना ले लें। FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने भी चाइना को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया, क्योंकि चाइना किसी भी तरह दुनिया का अकेला सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। दरअसल एक वक्त था ना जब अमेरिका ये सोचता था कि चाइना बड़ी मार्केट इकॉनमी बनेगा, मुल्क में बड़ा मुतवस्सित तबका होगा, वो अपनी हुकूमत से मुतालबा करेंगे हमें सियासी हकूक दो, और कुछ अर्से के बाद चाइना एक जमहूरियत में तब्दील हो जाएगा, साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी महदूद और लिमिटेड हो जाएगी, और अमेरिका जैसा चाहेगा चाइना को डिक्टेट कर लेगा जैसे बाकी जमहूरियतों को करता है। साथ ही बरतानिया ने भी हांगकांग को चाइना के हवाले कर दिया और उम्मीद की कि वो इसकी खुद मुख्तारी को बरकरार रखेगा, और वो भी खाम ख्याली साबित हुई। चाइना जमहूरियत में ना तो तब्दील हुआ, लेकिन मुआशी तरक्की ने वहाँ खूब जोर पकड़ा, जिसकी वजह से अमेरिका में लोग चाइना से नाराज़ होना शुरू हो गए। यहाँ तक कि पहले सदर बुश और फिर बराक ओबामा दोनों ने अपने अपने अदवार में चाइना को निशाना बनाते हुए ये बयान दिए कि इंडो पैसिफिक में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ रहा है और चाइना इसका फ़ायदा उठा रहा है, इसलिए हमें एशिया में दूसरी जमहूरी ममालिक के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है। इस वजह से अमेरिका इंडिया के करीब होता गया, और इस वक्त अमेरिका इंडिया को चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कई साल पहले ये ख़तरा भांप लेने के बावजूद अमेरिका की इक़्तिसादी पॉलिसीज़ में कोई तब्दीली नहीं आई, और चाइना के साथ अमेरिका के तजारती मरासिम बढ़ते चले गए।
امریکہ نے ہی چائنا کو بڑا مضبوط کر دیا، چائنا کو عالمی تجارتی ادارے کی رکنیت بھی دے دی، جس سے اس کو دوسری معیشتوں تک رسائی ہو گئی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت دنیا کے 2/3 ممالک کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر جو ہے وہ چائنا ہے، جبکہ کچھ سال پہلے تک یا تو یہ مقام یورپ کو اور اس سے پہلے امریکہ کا ہوا کرتا تھا۔ 2006 میں امریکہ کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر چائنا بن چکا تھا، پھر 2010 میں چائنا جاپان کو پیچھے چھوڑ کے دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت بن گیا، اور اب چائنا سپر پاور بننے کے قریب ہے۔ تو امریکہ کو لگتا ہے کہ چائنا امریکہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے اب اس کے خلاف ایک عالمی محاذ کھول دیا۔ لیکن امریکہ اگر چائنا کا سرسوخ کم کرنا چاہتا ہے تو اس پاس صرف 2 راستے ہیں، یا تو جنگ کی جائے یا پھر دوسرے ممالک کو ساتھ ملا کر اس کی معیشت کو ڈیمیج کیا جائے۔ چائنا دوسرے ممالک میں بہت زیادہ پیسہ لگا چکا ہے، ملک سے باہر بھی اس کا ریزرو بڑھ ہے، اور یہ تب تک ہی جاری رہ سکتا ہے جب تک جنگ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں، جہاں اس وقت صورتحال بہت کشیدہ ہے، امریکی بحری بیڑے چائنا کے پانی کے قریب تعینات ہیں۔ امریکہ اور چائنا دونوں فوجی مشقیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی چائنا نے اپنی بحری فوج کو حکم دیا کہ وہ امریکہ پہ کسی صورت پہلے حملہ نہ کرے، اور دوسری طرف امریکہ بھی جانتا ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو بہت بڑا دفاعی بجٹ ہونے کے باوجود امریکہ کے لیے چائنا کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ امریکہ اب تک تو تقریباً 5 ٹریلین امریکن ڈالرز جنگوں پہ خرچ کر چکا ہے، لیکن اب وہی امریکہ چائنا سے لڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ چائنا کے پاس بہت زیادہ جوہری ہتھیار ہے۔ اس لیے امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ معاشی طور پہ چائنا کو روکا جائے۔ ویسے بھی امریکہ کو عادت ہے کہ پہلے وہ دوسرے ممالک سے دوست اور زبردستی سے اپنی بات منواتا ہے۔ یہی کام وہ چائنا کے ساتھ کر رہا ہے۔ چائنا پہ کچھ پابندی اور اضافی تجارتی ٹیکس لگائے گئے ہیں، موبائل ایپس بین کیے جا رہے ہیں، اور اپنے زیر اثر ممالک سے بھی امریکہ چائنا کے خلاف اس طرح کام کروا رہا ہے کہ اب کچھ ممالک تو ایسے ہیں کہ جو کہ امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، جیسا کہ انڈیا، لیکن کئی اور ممالک چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں، جیسا کہ ایران۔ یہی وجہ ایران نے چابہار منصوبے سے انڈیا کو کک آؤٹ کر دیا۔ دراصل 1992 میں سر جنگ جیتنے کے بعد امریکہ نے کسی ملک کی ترقی پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا۔ دنیا افغانستان کی حالت دیکھ چکی ہے، عراق، لیبیا، یمن اور شام کی مثال بھی دنیا کے سامنے ہے، کسی بھی ملک میں کہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ چائنا دوسری ملکوں میں پیسہ لگا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی مثال بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ ہے، اور یہی منصوبہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ اگر یہ منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے ذریعے چائنا اپنے لیے تجارت کرنے کے متبادل روٹ نکال دے گا، اور اس بعد اگر امریکہ کے اس بحری راستے بھی بند کر دے تب بھی چائنا کے تجارت پر اثر نہیں پڑ سکتا۔ اس لیے امریکہ تو چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ منصوبہ ناکام ہو اور باقی ممالک چائنا کا ساتھ نہ دیں، لیکن اب یہ دوست اور زبردستی کی جنگ نہیں ہے بلکہ معیشت کی ہے۔ اس لیے جس ملک کو اپنا معاشی فائدہ چائنا کے ساتھ نظر آئے گا وہ چائنا کے ساتھ ہی جائے گا، اور امریکہ کے لیے چائنا کو روکنا مشکل ترین ہو جائے گا۔ دوسرا محاذ ترکی کو سلطنت عثمانیہ کے پھیلاؤ سے روکنا ہے۔ جس طرح پچھلے کچھ عرصے سے ترکی کے طیب اردگان ایکٹیو ہوئے ہیں اور جس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں، ان کا مقصد واضح ہے کہ وہ خلافت عثمانیہ کے دوبارہ استحکام کے لیے کوشاں ہیں۔ جولائی 2012 میں اپنی پارٹی حامیوں سے گفتگو کرتے ہوئے طیب اردگان نے یہ کہا کہ ان کی حکومت شام کے کرائسس میں اس وجہ سے دخل اندازی کر رہی ہے کیونکہ ہم سیلجوس کے وارث اور شاندار عثمانی سلطنت کی باقیات ہیں۔ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی بنیاد میں سیلجوک اور خلافت عثمانیہ کی روح شامل ہے۔ ہم اپنے فاتح سلطانوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اس کا آغاز سلطان ارسلان سے ہوتا ہے۔ فاتح سلطان محمد تک پہنچا، جس نے 10,046 میں اقتدار حاصل کیا اور بعد میں عظیم خلافت عثمانیہ کی صورت میں سامنے آیا۔ یورپ کے مشرقی علاقے کیونکہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے تو اب یورپین یونین اور یونان امریکہ ترکی کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور ترکی کی یونان اور یورپی یونین کے ساتھ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے پہ تنازع ہوا، بحر روم کے پانیوں میں گیس اور توانائی کے ذخائر تلاش کرنے پہ، اور اس پہ طیب اردگان نے کہا کہ ہم پابندی اور دھمکی سے نہیں ڈریں گے اور جھکیں گے، ہم اپنے سمندری علاقے میں ہیں، ڈاکہ زنی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ فرانس نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ ایران کی مدد کے لیے مشرقی بحر روم کے علاقے میں اپنی موجودگی میں وقتی طور پہ اضافہ کر رہا ہے۔ ترکی اور امریکہ کی حالیہ مخالفت دراصل ایران سے تیل اور گیس کی خریداری اور روس سے میزائل سسٹم کی خریداری پر تھی۔ اس پر طیب اردگان نے ایک بیان دیا کہ ترکی اپنے خلاف ممکنہ امریکی پابندیوں سے خوفزدہ نہیں ہے۔ ایک اور محاذ پاکستان کو مضبوط ہونے سے روکنا ہے تاکہ خطے میں نیا بلاک نہ بنے۔ جی یہ وہی نیا بلاک ہے جس کا اشارہ کچھ دن پہلے شاہ محمود قریشی نے کیا۔ دراصل چائنا پاکستان کو سٹرانگ کر رہا ہے اور امریکہ انڈیا کو، لیکن چونکہ پاکستان اور چائنا ہمسایہ ممالک ہیں تو ان دونوں کی مشترکہ طاقت سے انڈیا کو خطرہ ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی نیا بلاک بنتا ہے تو ترکی اور ایران بھی اس کا حصہ ہوں گے، جو کہ امریکہ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ایران کو امریکہ کسی صورت ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتا، اور اگر پاکستان، ایران اور ترکی نے مل کر نیا بلاک بنا لیا تو ترکی کا سلطنت عثمانیہ کا خواب تو کافی حد تک پورا ہو جائے گا، اور ان اسلامی ممالک کے قریب ہونے سے سعودی عربیہ اور OIC بھی ان کو فرق پڑتا ہے۔ اب اس کے علاوہ یہ تینوں ممالک چائنا کے ساتھ مل کر کشمیر کو بھی آزاد کرا سکتے ہیں۔ کشمیر کی اہمیت کا اندازہ
آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کشمیر کی تاریخ حملہ آوروں سے بھری پڑی ہے۔ ہندوستان پہ حملے کی غرض سے جو بھی آیا وہ راستہ کشمیر سے داخل ہوا، اور اب اگر کشمیر بھارت کے ہاتھ سے جاتا ہے تو مطلب ہے وہ امریکہ کے ہاتھ سے بھی گیا، اور اس سے امریکہ کا جو ایک اہم محاذ اسرائیل بنانے کا وہ بھی کمزور ہو جائے گا۔ امریکہ اس وقت مختلف ممالک سے اسرائیل کے تعلقات بہتر کروانے اور رابطے بحال کروانے میں اسرائیل کی ہر ممکن مدد کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ امریکہ، انڈیا، سعودی عرب اور اسرائیل کا ایک بلاک بنتا جا رہا ہے۔ اسرائیل اپنا یہ خواب پورا کرنے کے لیے کشمیر اور گوادر میں بھی اپنے فوجی اڈے قائم کرنا چاہتا ہے، جو کہ وہ امریکہ کو مدد کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا، اور یہ اڈے حاصل کرنے کی راہ میں امریکہ کے لیے اگر کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے وہ دنیا میں بننے والا نیا بلاک ہوگا۔ اب یہ سب سے بڑی رکاوٹ چائنا ہے، اور اس لیے چائنا کو شکست دینا امریکہ کا اصل مقصد ہے، جس کے لیے اس نے یہ سارے محاذ کھولے ہوئے ہیں تاکہ امریکہ کے مقابلے پہ کوئی دوسرا ملک سپر پاور نہ بن سکے۔ بہرحال اب یہ جو سعودی فارن منسٹر کی سٹیٹمنٹ آئی ہے جو انہوں نے برلن میں دی، جو میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا، وہ بہت ہی زیادہ ڈیپ سٹیٹمنٹ ہے۔ میں اس پہ تھوڑی تحقیق کر لوں کہ یہ ابھی میرے سامنے سٹیٹمنٹ آئی ہے، تو کل یا پرسوں تک آپ کو میں بتاؤں گا۔ اور مجھے ایک دم سے جو فیلنگ ہوئی کہ شاید ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں، یا آپ سمجھیں کہ امید کی ایک کرن جو آپ کو نظر آتی ہے، آپ اس کے سہارے بہت بڑے بڑے پہاڑ بنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بات ہو گئی اور اسی طرح ہوئی جس طرح رپورٹ ہو رہی ہے، اور اس پہ اگر سعودی حکومت ڈٹ گئی اور وہ کہ چائنا کے ساتھ مل جاتی کیونکہ چائنا ان کا سب سے بڑا خریدار ہوگا، تو پھر کس نے سوچا ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ شاید ایک دوسرے کے قریب ہونا شروع ہو جائیں؟ اس پہ ذرا سوچیں گے، غور کریں گے، کچھ شواہد اکٹھے کرتے اور آپ تک لے کے آئیں گے کہ کیا ایسا ممکن ہے اپنے کسی اگلے ویڈیو میں۔ لیکن آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔